اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہلک عذابہم۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ آل عمران، اس کی 19 آیت 19ویں آیت، بالکل پہلا ٹکڑا اس کا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا، جس میں پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خدا کی نگاہ میں یا خدا کا قبول شدہ دین جو ہے وہ فقط اور فقط اسلام ہے۔ دیکھیں بالآخر اس وقت جو مخاطبین ہیں وہ مسلمان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، اس لیے میں ابھی اسلام کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف خاص طور پہ کیونکہ بچے ہیں اور بچوں کی مناسبت سے جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اسی آیت کے ضمن میں، وہ یہ کہ دیکھیں اسلام ایک مذہب ہے، ایک آئین ہے، ایک قوانین کا مجموعہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے ختمی مرتبت کے ذریعے اس زمین پر بھیجا۔ اچھا، جس طرح دیکھیں دو سٹیپس ہیں، میں دو سٹیپس میں بات کرنا چاہوں گا اگر ہو سکی پوری وقت میں۔ تو ایک تو یہ کہ مثلا آپ اسکول آتے ہیں نا، ایک آپ کا کورس ہوتا ہے، ایک یہ کہ کورس ڈیزائن کون کرتا ہے، کورس بناتا کون ہے، کورس بنانے والا ایک، دوسرا یہ کہ پھر اس کورس کو ڈیلیور کرنے والے کون افراد ہیں۔ یہ دو مرحلے ہیں ہماری تعلیمی نظام میں۔ اچھا، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ بہترین اپنے اسکول میں جو کورس رکھے وہ بہترین ہو، سب سے اچھا ہو اور اس کے اندر مشکلات سب سے کم ہو، کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے کورس ہیں، تو یہ ذرا تصور کرنا کہ کوئی بھی مشکل نہ ہو ذرا مشکل کام ہے۔ انسان جب خود بے عیب نہیں ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیز کیسے بے عیب ہو سکتی ہے؟ لہٰذا کچھ نہ کچھ پلسز اور مائنسز ہوتے ہیں، اللہ اگر سارے بے عیب ہوں تو ایک ہی کورس میرا خیال ہے ہر جگہ رائج ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ پڑھایا جاتا ہے، کہیں پہ کوئی کورس ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ مختلف چیزیں اسکولز میں رکھی جاتی ہیں۔ جو اسکول چلانے والے افراد ہوتے ہیں ان کے حساب سے جو سب سے بیسٹ ہوتی ہے وہ اس بیسٹ کو چوز کر کے اپنے اسکول میں اس کو لے کر آتے ہیں۔ اب یہ جو بیسٹ کورس انہوں نے چوز کیا ہے، اس کو بنانے والے ہم جیسے اور آپ جیسے انسان ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے سب سے بہترین نظر آیا، لہذا اس کو اٹھا کر اسکول میں لے آئے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد اس کو ڈیلیور کرنے والے آپ کے ٹیچرز ہیں۔ آپ کی ٹیچرز نے اس کورس کو بنایا نہیں ہے، آپ کی ٹیچرز اس کورس کے ڈیزائنر نہیں ہیں، وہ صرف ڈیلیور کرنے والے افراد ہیں جو اس کورس کو جو کسی اور نے پلان کیا ہے، کسی اور نے ڈیزائن کیا ہے، آپ تک منتقل کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ یہی دو مرحلے تقریباً کم و بیش دین میں بھی ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس دین کا ایک کورس، ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کوئی ڈیزائن کرنے والا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو ہم چوز کرتے ہیں
اس کو کہ جو سب سے جس کے اندر مشکلات کم ہو، یعنی سب سے کم عیبدار ہو. لیکن جب بنانے والا خدا کی ذات ہو، جب بنانے والی ہستی پروردگار عالم کی ہستی ہو، تو پھر عیب کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا جو کورس پروردگار عالم نے اس بنی نوع انسان کے لیے ڈیزائن کیا ہے، وہ کورس اپنے اعتبار سے بہترین کورس ہے. ایسا کورس ہے کہ جس کا اعلان خود قرآن نے بالکل ابتدا میں کیا کہ لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور آگے بڑھیں تو قرآن نے مزید اعلان کیا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اب خود سوچیں نا، 23 سال کی مدت میں ایک کتاب نازل ہوئی ہے. تو بہت مشہور ہے کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو ایک ایسی کتاب جو 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی ہے، اگر یہ غیر خدا کی ہوتی تو 23 سال پہلے کیا بات کہی ہے، پھر 10 سال بعد کیا بات آئی ہے، پھر اس کے مزید 10 سال بعد کیا بات آئی ہے، پھر 2-3 سال کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. عین ممکن ہے ان کے اندر اختلافات ہوتے، بلکہ عین ممکن نہیں ہے، یقیناً اختلافات ہوتے. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن کی تعبیر ہے. اگر یہ غیر خدا کی ہوتی تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. تم دیکھتے کہیں خدا نے کچھ کہا ہے، کہیں خدا نے کچھ کہا ہے، کہیں خدا نے کچھ کہا ہے، یہ بات اس سے نہیں میچ کرتی، وہ بات اس سے نہیں میچ کرتی، یہ باتیں آپس میں میچ نہیں کرتی، ٹکراتی ہیں. اس کو پکڑیں تو یہ رہ جاتی ہے، اس کو پکڑیں تو وہ رہ جاتی ہے، ایک عجیب سی صورتحال بن جاتی. تو کیونکہ ایسا نہیں ہوا، اختلاف نہیں ہے، جو پہلے دن آیت نازل ہوئی ہے وہاں سے شروع کریں اور جو آخری آیت نازل ہوئی ہے وہاں تک تمام قرآن نزول کے اعتبار سے دیکھ لیں یا اس وقت جو ترتیب کے اعتبار سے، کہیں آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے. تو بس کورس ڈیزائن کرنے والی ہستی تو پروردگار عالم کی ہے، لہذا اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں. جو میں نے شروع میں بات کہی کہ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی سارے کورس ایک جیسے ہوتے، کوئی کمی بیشی نہ ہوتی، تو ایک ہی کورس ہونا چاہیے تھا. وہی چیز اسلام میں، کیونکہ ڈیزائن کرنے والا لا ریب تھا، اس نے جس چیز کو ڈیزائن کیا وہ لا ریب تھی، اس میں کوئی خطا نہیں تھی، کوئی شک و شبہ نہیں تھا. لہذا پروردگار عالم نے ایک ہی دین کو تمام امت اسلامی کے لیے پسند کیا ہے. یہ قرآن کی آیت آپ کا کیا خیال ہے صرف شیعوں کے قرآن میں ہے، سنیوں کے قرآن میں نہیں ہے؟ اگرچہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن شیعوں کا قرآن اور سنیوں کا قرآن دو الگ الگ قرآن نہیں ہیں. دونوں کے ہاتھ میں جو قرآن موجود ہے بے عین ہی ایک ہی قرآن ہے، حرف بہ حرف ایک جیسے الفاظ کے ساتھ قرآن دونوں فرقوں میں پایا جاتا ہے. لہذا یہ آیت اگر شیعوں کو خطاب کر رہی ہے کہ تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا گیا ہے، تو یہی آیت دوسرے مسلمانوں کو بھی خطاب کر رہی ہے کہ تمہارے لیے دین پسند کیا گیا وہ اسلام ہے. تو پہلے مرحلے میں جو کورس ڈیزائنڈ ہے وہ خدا کی جانب سے ہے، جو پروردگار عالم نے 23 سال کی مدت میں اپنے رسول اور اپنے نبی کے ذریعے اس امت تک پہنچایا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں دیکھیں، خدا خود تو آیا نہیں، خدا نے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر قرآن کو نازل نہیں کیا الگ الگ، یعنی ہمارا انٹریکشن پروردگار عالم سے پاسبل ہی نہیں ہے. اب میں ایک چھوٹے سے قصے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. شاید پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو تبلیغ وغیرہ شروع کی، دین کا پیغام پہنچایا، خدا کی بات کی، وحدانیت الہی کی بات کی، تو ظاہری بات ہے بت پرست لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو جب تک خدا کو دیکھیں گے نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن نے یہ ساری باتیں کوٹ کی ہیں. پھر حضرت موسیٰ نے اس قوم میں سے، دیکھیں قوم کوئی 2 4 5 افراد کے اوپر مشتمل نہیں ہوتی، ہزاروں لوگ اس قوم میں ہوتے ہیں. اس قوم میں سے حضرت موسیٰ نے شارٹ لسٹ کرتے 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 70 آدمیوں کو چنا. یہ 70 آدمی وہ 70 آدمی ہیں کہ جو تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے یعنی سب سے ٹاپ ہے.
ایسے 70 آدمیوں کو لے کر حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، خدا سے کہا، خدا نے صرف ایک تجلی دکھائی تو یہ سارے کے سارے جل کر بھسم ہو گئے، جل کر خاک ہو گئے۔ تو ہمارے اندر تو قدرت نہیں ہے ہم خدا سے ڈائریکٹ انٹریکشن کر سکیں، تو پروردگار عالم نے درمیان میں کچھ ایسے افراد رکھے ہیں کہ جو افراد، دیکھیں اب آپ کو ایک چھوٹی سی میں پہلے مثال عرض کروں، مثلا فرض کریں آپ کو کوئی پیغام کسی ٹیچر، مثلا فرض کریں پرنسپل کو کسی ٹیچر تک کوئی پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام بہت ہی اہم ہے، فرض کریں بہت ہی کانفیڈینشیل ٹائپ کا اور بہت ہی اہمیت کا حامل پیغام ہے۔ اگر یہ پرنسپل وائس پرنسپل عام فائلیں ادھر ادھر کرنے کے لیے ایک نارمل انسان جو اس کا پیون وغیرہ ہیں ان سے مدد لیتی ہیں، تو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کبھی بھی وہ اس کو نہیں کان میں کہیں گی کہ جا کے فلانی ٹیچر کو یہ پیغام دے دو، بلکہ یا خود جائیں گی یا کسی ایسے شخص کو منتخب کریں گی کہ جس کے اوپر پورا اطمینان ہو کہ یہ اس پیغام میں کوئی پلس مائنس نہیں کرے گا۔ اگر 10% 10% بھی امکان دیں یہ پرنسپل کہ یہ شخص جس کو میں پیغام دے کر بھیج رہی ہوں یا بھیج رہا ہوں، 10% بھی چانس ہو کہ یہ اس پیغام کو پلس مائنس کر سکتا ہے، تو اگر یہ پرنسپل یا وائس پرنسپل جو بھی ہے وہ اگر عقل مند انسان ہوں گے تو کبھی بھی ایسے شخص کے ذریعے وہ پیغام نہیں بھیجیں گے، بلکہ مزید تلاش کریں گے کسی ایسے انسان کو کہ جس کے اندر یہ امکان نہ ہو کہ وہ کہیں گڑبڑ کر سکتا ہے۔ تو جب ایک عام دنیاوی پیغام جس کی کسی وجہ سے کوئی خاص اہمیت ہوتی ہے اس کو پہنچانے کے لیے ہم عام انسانوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ بہترین انسان تلاش کرتے ہیں کہ جو پلس مائنس نہ کرنے والا ہو، تو اب آپ خود سوچیں جب پروردگار عالم کو اپنے دین کو امت تک پہنچانا ہو، تو دیکھیں ہمارا تو اہتمام ہماری اپنی بساط تک ہے نا، میں جتنا جانچ پڑتال کر سکتا ہوں، میری ایک دائرہ محدود ہے، علم محدود ہے، ویژن محدود ہے، میرے ایک سسٹم محدود ہے، تو میں تو اپنے محدود وسائل کے ذریعے بیسٹ تلاش کرتا ہوں۔ لیکن وہ کہ جس کے نہ علم کی کوئی حد و حدود ہو، نہ جس کی قدرت کی کوئی حد و حدود ہو، نہ جس کی حکمت کی کوئی حد و حدود ہو، نہ جس کی بصارت کی کوئی حد و حدود ہو، اب وہ ہستی اگر کسی کو تلاش کرے گی تو کیسا تلاش کرنا چاہیے اس کو؟ یقیناً وہ ایسا تلاش کرے گی، وہ ذات کہ جس کے ذریعے میں پیغام بھیج رہا ہوں وہ ایسے افراد ہوں کہ کم از کم پیغام میں کوئی پلس مائنس نہ کریں۔ ورنہ اگر خدا نے پیغام بھیجا کہ جاؤ ان کو بول دو کہ نماز پڑھا کرو، اور وہ پلس مائنس کرنے والا ہوا، اس نے آ کے بول دیا کہ نماز نہ پڑھو، تو اس کو درمیان میں لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اچھا میں تو بیسٹ بھی ڈھونڈ لوں تو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں جا کے ڈنڈی مار ہی دے، لیکن پروردگار تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، تو وہ اپنے علم سے یہ جانتا ہے کہ اس نے آئندہ جا کے کیا کرنا ہے، آئندہ بھی کہیں جا کے اس نے کہیں گڑبڑ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، خدا جانتا ہے۔ لہذا اگر خدا یہ جانتا ہے کہ یہ شخص جس کو میں چوز کر رہا ہوں اس نے آئندہ جا کر کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ کرنی ہے، تو کبھی بھی پروردگار عالم ایسے انسان کو اپنا نمائندہ نہیں بنائے گا۔ بس ضروری ہے کہ پروردگار عالم جس انسان کو اپنا نمائندہ بنا کر اس زمین پر بھیجے وہ ایسا ہو کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک کہیں بھی کوئی گڑبڑ کا امکان نہ ہو۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ان نمائندوں کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی اگر معصوم نہیں ہوں گے تو پروردگار عالم کا پورا سیٹ اپ بیکار ہو کے رہ جائے گا، دین کی بنیادیں گڑبڑ ہو جائیں گی۔ مثلا فرض کریں آپ کے سامنے ایک شخص آئے کہ آپ
امکان دو آپ کو کہ پاسبل ہے یار یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے، مطلب فرض کریں ایک شخص نے آ کے میرے بیہاف پہ آپ کو کوئی بات کہی، وہ بات ایسی تھی کہ آپ کو مشکل نظر آ رہی تھی، مشکل لگ رہی تھی، تو آپ سوچ تو سکتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے میں غلط، یعنی یہ جو بندہ بول رہا ہے درمیان مڈل مین جو ہے وہ کوئی غلط بات بیان کر رہا ہو سکتا ہے میں نے یہ پیغام ہی نہ دیا ہو. اتنے سارے کوشچن مارکس اس کی زندگی پہ کھڑے کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی دین پہنچانے والا ایسا انسان ہو جس کی زندگی پر اتنے بڑے کوشچن مارکس اور اتنے سارے کوشچن مارکس لگائے جا سکتے ہوں، تو آپ کو کیسے دین پر اطمینان آئے گا؟ آپ کیسے جنت کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہوگا؟ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اس نے جنت کی کہانیاں جو سنائی سب جھوٹی کہانیاں سنائی ہوں، فیری ٹیلز کی طرح کی کہانیاں ہیں. ایک تو جنت کی جو واقعات بتائے جاتے ہیں، جو ندیاں، جو نہریں، جو پھل، جو وہاں کے حالات ہیں جنت کے، وہ تو ویسے ہی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ فیری ٹیل ٹائپ کی کہانی لگتی ہے. تو ہم تو آرام سے بول سکتے ہیں کہ یار یہ تو ایسے کہاں سے ہو سکتا ہے. قبر کے عذاب، قیامت کے عذاب، وہ سانپ جس کے پتہ نہیں 1000 سر ہوں گے، وہ بچھو جس کی پتہ نہیں 1000 منہ ہوں گے. اب وہ ہم نے زندگی میں بڑی مشکلوں سے ایک سر والا سانپ اور بچھو دیکھا ہوتا ہے، کبھی 2 والا نہیں دیکھا، تو ہم جو ہے وہ 1000 والے پہ کیسے ایمان لے آئیں گے؟ تو اگر یہ شخص معصوم نہیں ہوگا تو آپ 10 جگہ پر اس کی باتوں پر کوشچن مارک لگا سکتے ہیں. لہذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو درمیان میں افراد ہیں وہ معصوم ہوں، اور انہی معصومین کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. میں یہ بات تو کافی ٹائم ہو گیا، لیکن میں ایک روایت صرف آپ کی خدمت میں آج کل ایام محرم ہے اس کے حوالے سے صرف 4 چھوٹی چھوٹی چیزیں جو 8ویں امام نے بیان کی. یہ تمہید اس لیے تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بیان کرنے والا وہ معصوم ہے، یعنی اس کے اندر پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہو، امکان ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں خطا کر رہا ہو، بھولے سے ایسی کوئی بات کر دی ہو، کوئی اور چیز ہو، کوئی مکس اپ کر کے کچھ اور بتا دیا ہو، ایسی پاسبلٹیز ہی نہیں ہے. وہ ہستی 4 چھوٹی چھوٹی چیزیں، دیکھیں یہ اٹھتے بیٹھتے والی چیزیں ہیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے اتنا سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. 8ویں امام کی روایت ہے، صحابی کا نام ابن شبیب ہے، ریان ابن شبیب کو امام فرماتے ہیں کہ یبن شبیب. اچھا، پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر شب جمعہ بیٹھیں، آپ آدھے پونے گھنٹے کی دعائے کمیل پڑھیں، آنسو بہائیں خدا کے خوف سے، اور اپنے گناہوں کو صاف ستھرا کر لیں. ایک تو طریقہ یہ اور اچھا طریقہ ہے، اور نارملی ہم لوگ کرتے بھی ہیں یہ چیز. شارٹ کٹس بتائے امام رضا علیہ السلام نے. یہ تو آدھے پونے گھنٹے کی کہانی ہے. شارٹ کٹس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو اتنا بڑا بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، یبن شبیب ان بقیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک. اے ابن شبیب، اگر تم حسین کے غم میں آنسو بہاؤ اس طرح سے کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلنے والے آنسو تمہاری رخسار پر بہنا شروع ہو جائیں، تو پروردگار عالم ما تقدم و ما تاخر گناہوں کو معاف کر دے گا. سوری، یہ اس روایت میں نہیں، وہ دوسری روایت میں. اس میں یہ ہے کہ پروردگار عالم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرن کانا او کبیرن، قلیلن کانا او کثیرن. صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، سارے گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر دے گا. آنسو، اب ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ پونا گھنٹہ دعائے کو میل پڑھیں. 5 منٹ کے آپ مصائب سنیں. اس 5 منٹ کے مصائب میں اصل بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں مصائب سننا بھی ضروری ہے. آپ صرف اپنے آنکھوں کو بند کر کے تھوڑی سی توجہ کریں کربلا کے واقعے کے اوپر، خود ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. آنسو اگر آپ کی گال پہ، رخسار پہ بہنے لگے، آپ کی گناہ معاف ہو گئے. ایک پھر مولا فرماتے ہیں یبن شبیب ان سرک ان تلق اللہ عز وجل ولا ذنب علیک فزر الحسین علیہ السلام. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا سے قیامت کے میدان میں اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر نہ ہو، یعنی فارغ البال ہو کر خدا کی بارگاہ میں پہنچو، تو فزر الحسین علیہ السلام، زیارت کرو امام حسین علیہ السلام کی. اچھا، اب زیارت امام حسین، اب آپ کہیں کہ یار یہ تو نسخہ بھی مہنگا ہے، اور آپ نے تو کہا تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو اس کے لیے تو مثلا فرض کریں ویزا لو، ویزا لاؤ، ہفتہ 10 دن 12 دن 15 دن، یہ تو لمبی کہانی ہے. نہیں،
بعید والی جو زیارت ہے، بظاہر تو اس کو ذر الحسین میں وہ بھی شامل ہے کہ حسین کی زیارت کرو، یعنی آپ اپنے گھر کی چھت پر جائیں، ایک جملہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، زیارت حسین ہو گئی، آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ تیسری چیز، یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیۃ فی الجنہ مع النبی و آلہ فلعن قتلۃ الحسین، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان حجروں میں، ان کمروں میں رہو کہ جو پیغمبر کے ساتھ بنائے گئے ہیں، یعنی ان کے لیول پر جو دوسرے کمرے بنے ہوئے ہیں ان میں جا کے رہو، تو قاتلان حسین پر لعنت کرو۔ اب اس میں کتنا لمبا کام ہے، ایک چھوٹا سا جملہ، وہ زیادت عاشورہ کا جملہ یاد کر لے، چھوٹا سا جملہ ہے، کافی ہو جائے گا۔ اور آخری چیز، یبن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین، اے ابن شبیب اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں وہی ثواب حاصل ہو جو ان لوگوں کو حاصل ہوا ہے جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، تو جب بھی ان کو یاد کرو یہ جملہ کہو، اپنی زبان پہ جاری کرو، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ اور یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنتوں میں تم ہمارے ان بلند مرتبے اور بلند درجات میں ہمارے ساتھ رہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، ہمارے غم میں غم مناؤ، ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ، اور ہماری خوشی میں خوشحال ہو جاؤ، وعلیک بولایتنا، اور ہماری ولایت کو پکڑے رہو، ہماری ولایت کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ فلو ان رجلا تولى حجرا، اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرتا ہے، لحشرہ اللہ معہ یوم القیامہ، تو خدا اس کو قیامت کے دن اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ یہ چار چھوٹی چھوٹی چیزیں امام علیہ السلام نے بیان کی۔ وہ امام علیہ السلام کہ جو منبع وحی ہیں، جو علم الہی کا خزانہ ہے، خزینہ تو علم اللہ ہیں، خزائن خدا جن کے اندر موجود ہیں، خزانہ علم الہی، وہ امام رضا ہمیں یہ نسخے بیان کر رہے ہیں۔ بس آپ لوگوں کو اتنا ہی مجھے بیان کرنا تھا کہ دیکھیں، کوشش کریں کہ آپ ائمہ کے کلمات پر فوکس کریں، ائمہ سے اپنا دین حاصل کریں، اپنا دین ادھر ادھر سے حاصل نہ کریں، ائمہ کے کلمات سے دین بنائیں، ائمہ کے کلمات سے اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں، ادھر ادھر سے اپنی سوچ ڈیولپ نہ کریں، میرا قول کیا ہے، ان کا قول کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، میں یہ وہ ایکس وائی زیڈ، سب غیر معصوم۔ اگر کوئی معصوم ہے تو فقط ائمہ علیہ السلام، لہذا انہی کے کلمات سے استفادہ کریں۔ بس محرم کے ایام ہیں، 4 محرم ہو گئی آج، اور جو مجھے کہا گیا ہے حضرت قاسم کے مصائب کے لیے، چند جملے، وقت زیادہ نہیں بچا، صرف 2 جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ دیکھیں، حضرت قاسم 13 برس کے ہیں کربلا کے میدان میں، لیکن جذبہ کتنا ہے، اسٹرانگ۔ دیکھیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت قاسم نے ان معصوم ائمہ کی گود میں پرورش پا کر حاصل کیا ہے، کہ جب امام حسین کی خدمت میں پہنچتے ہیں، پریشان حال ہے کیونکہ امام حسین نے جن شہداء کے نام لیے ہیں اس میں حضرت قاسم کا ذکر نہیں ہے۔ امام کی خدمت میں پہنچے، دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کیا، جب نماز سے فارغ ہوئے آگے بڑھے، چچا جان کل کے شہداء میں کیا میرا نام نہیں ہے؟ دیکھیں پریشان ہیں، 13 برس کا بچہ ہے، سوچ دیکھیں، جذبہ شہادت دیکھیں، شوق شہادت دیکھیں، کیا میرا نام نہیں ہے؟ کہا بیٹا یہ بتاؤ تم کیف وجدت الموت، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ کہا تم فکر نہ کرو، کل کے شہداء میں تو تمہارے چھوٹے بھائی اصغر کا بھی نام ہے۔ علماء نے نقل کیا ہے کہ جیسے ہی اصغر کا نام سنا نا، جانتے ہیں حضرت قاسم اصغر 6 مہینے کے ہیں، چل نہیں سکتے، جھولے سے اٹھ کے خود نہیں جا سکتے، لہذا فوراً ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج آدھا ان کو
خیمے میں آ کر شہید کرے گی؟ بس یہ خیال آنا تھا، ایک مرتبہ انگڑائی لی. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ بند قبا ٹوٹا اور کہا کہ چچا جان کیا یہ بے غیرت فوج ہمارے خیموں میں داخل ہو جائے گی؟ یہ ہاشمی خون ہے. بس پریشان ہیں، اجازت بار بار آتے ہیں، چچا جان اجازت دے دیں، اجازت نہیں مل رہی. چچا جان اجازت دے دیں، نہیں مل رہی. ماں جیسے ہی جب ماں کی نگاہ پڑتی ہے، ایک مرتبہ طلب کے کہتی ہیں کہ بیٹا قاسم کیا بات ہے، تو ابھی تک زندہ ہے؟ کیا تو مجھے قیامت کے میدان میں فاطمہ زہرا سے شرمندہ کروائے گا؟ اور جناب قاسم کہتے ہیں کہ مادر گرامی چچا جان اجازت نہیں دے رہے، میں کیا کروں؟ بس یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ 50 ہجری کا مدینہ یاد آ گیا ام فروا کو، اور وہ وقت کہ جب حسن مجتبیٰ کا آخری وقت تھا، اور اپنی زوجہ کو بلا کے ایک تعویذ دیا تھا کہ دیکھو کبھی کوئی بہت ہی کٹھن اور مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. ام فروا نے یہ سوچا کہ اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے، لہذا کھولا تو دیکھا کہ بھائی کا خط تھا، بھائی کے نام. قاسم کو دیا، کہا جاؤ اپنے بھائی کو جا کے، اپنے چچا کو جا کے یہ خط دے دو. جیسے ہی حسین نے حسن کی تحریر دیکھی، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، بوسہ لیا، سینے سے لگایا، پڑھنا شروع کیا. علماء نقل کرتے ہیں کہ اس میں لکھا تھا کہ اے بھائی حسین، کربلا کے میدان میں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، لیکن میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا. بس یہ جملہ سننا تھا، پڑھنا تھا. ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، کہا اے قاسم، جب ہم اپنے بھیا کے اداس ہوا کرتے تو تجھے دیکھ لیا کرتے تھے، اب تو قربان ہونے جا رہا ہے، جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی. ایک مرتبہ قاسم کو اجازت ملی، عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا، قاسم مقتل میں گئے، جہاد کیا. بس جب زمین کربلا پر گرے تو ایک مرتبہ آواز دی. بعض علماء نے کہا کہ اپنے بابا کو آواز دی، بعض نے کہا کہ اپنے چچا کو آواز دی، چچا جان میرا آخری سلام قبول کیجئے. بس جیسے ہی قاسم کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی اور عباس کے کانوں میں پہنچی، ایک طرف سے عباس آگے بڑھے، ایک طرف سے حسین آگے بڑھے. جب دو شیر ایک مرتبہ آگے بڑھے تو فوجوں میں ایسی ہلچل مچی کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. حسین نے قاسم کو اٹھایا اور ایک مرتبہ خیموں میں لے کر آئے. جیسے ہی خیمے میں پہنچے، زینب کے حوالے کیا. اب جو زینب نے تلاش کرنا شروع کیا ام فروا کا ہے تو کیا دیکھتی ہے، عجیب منظر ہے. بس آخری جملہ ہے، عجیب منظر دیکھا ایک مرتبہ ام فروا شکر کے سجدے میں اپنا سر رکھے ہوئے، پروردگارا تیرا شکر ہے تجھے میری قربانی. پروردگارا تجھے محمد علی محمد کا واسطے اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم اس محرم الایام کو بہترین انداز سے پرسداری کر سکیں، اور ہمارے ان پرسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے آنسوؤں کو فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ عنایت فرما، اور انہیں ہماری شفاعت کا وسیلہ قرار دے. تمام مومن مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جان مال عزت آپ ان کی حفاظت فرما. اداکاروں کو عزاداری کی، مجلس ماتم جلوس سب کی حفاظت فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین.